اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سورۃ بقرہ کی آیات کی باقی کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ یہ آیات در حقیقت آنے والی آیات تحویل قبلہ کے لیے تمہید کا کام دے رہی ہیں۔ بعض سوال و جواب کی صورت میں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کو علم تھا کہ ناراض لوگ ایسے سوالات اٹھائیں گے، لہٰذا بطور پیش بندی از خود جواب دے دیا کہ اصل واقعہ یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آپ کا تھا۔ جس طرح حدیث میں ذکر ہوا، مخالفین نے بھی سوالات کی بچھاڑ شروع کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا انداز بیان اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پروگرام کے مطابق ہے۔ ان کا کلیہ یہ منصوبہ کوئی پوشیدہ منصوبہ نہ تھا اور لہٰذا اس کا جواب بھی پہلے سے تیار تھا۔ تردیدی مقاصد کے لیے یہ انداز بیان بے حد پرتاثیر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ ایسا کہیں گے، حالانکہ وہ کہہ چکے ہوتے ہیں۔ قرآن پہلے سے مخالفین کے سوالات کے جواب اپنے نبی کو بتا دیتا ہے تاکہ جب بھی وہ سوال اٹھائیں تو مسلمان جواب دے دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں تحریک اسلامی کو پہلے سے ایک صحیح نقطہ نظر دے دیا تھا۔ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی شرق و غرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ذاتی طور پر کسی سمت یا کسی جگہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کسی سمت و مکان کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے یا کسی جگہ کو کوہ طور خود اختیار کرتا ہے تو یوں اس بات سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ ہے جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ اگر وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی سمت اختیار کرے، ان کے لیے کہیں مکان کو قبلہ قرار دے دے تو وہ پھر ممتاز جگہ ممتاز و محترم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم وابستہ ہو گیا، لہٰذا صراط مستقیم اس سمت سے گزرتا ہے، باقی سب سمتیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس ایک فقرے ہی میں مکان جست کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس سرچشمے کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے مصدر ہدایت ہے۔ یوں ایک نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے، کیا یہ کہ ہر حال میں زندگی کے ہر موڑ پر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب روئے سخن امت مسلمہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں وہ کس عظیم مرتبے کی حامل ہے اور اس کرۂ ارض پر اسے کیا فرائض سر انجام دینے ہیں، عالم انسانیت میں اسے کیا فضیلت و برتری حاصل ہے، لوگوں کی زندگی میں اسے کیا رول ادا کرنا ہے۔ اس مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ اس کا ایک خاص قبلہ ہو، وہ ایک مخصوص تشخص کے مالک ہوں۔ اس بات کو چھوڑیے، اس رب عظیم کی سنیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ امت وسط ہے، لوگوں پر گواہ ہے۔ اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، اس کے لیے معیار حق کو اقدار حیات کا تعین کرے، ان کو ایسی رائے دے جو رائے عامہ بن جائے اور لوگوں اس پر اعتماد کریں۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں کے اقدار، ان کے نظریات، ان کے رسم و رواج اور ان کے قومی شعاروں کا بغور جائزہ لے اور اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ حق ہے اور یہ باطل۔ وہ کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ وہ دوسری اقوام سے نظریہ اقدار، معیار حسن و قبیح حاصل کرے۔ وہ لوگوں پر گواہ ہے اور ایک منصب اور جج کے منصب پر فائز ہے۔ اس طرح وہ لوگوں پر گواہ ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے اقدار حیات اور معیار حق تجویز کریں گے، اس کے اعمال اور رسم و رواج کے بارے میں فیصلہ دیں گے، اس کے افعال و اقوام کے بارے میں آخری فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ یہ امت وسط ہے، وسط کے ہر مفہوم کے اعتبار سے وہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر احسن و افضل ہو تو پھر بھی یہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر میانہ روی اور اعتدال لیا جائے تو بھی یہ وسط ہے۔ وسط سے مراد اگر مادی اور حسبی وسط مراد ہو تو بھی یہ امت وسط ہے۔ امت وسط عقائد و نظریات میں وسط، میانہ روی، روحانی تجدد میں ڈوبی ہوئی اور نہ مادہ پرستی میں گرفتار بلکہ اصول فطرت کو اپنائے ہوئے ہے۔ مثلاً انسانی جسم کیا ہے؟ ایک مادہ ہے اور روح کو جسم مادی میں پیوست کیا گیا ہے، یا مادی جسم کو روح کے ساتھ ایک کر دیا گیا ہے۔ یہ امت ان مختلف عناصر کے مرکب اس انسان کو بلکہ اس کے عناصر ترکیبی میں
میں سے ہر عنصر کو اس کا پورا پورا حق دیتی ہے۔ وہ روحانی زندگی کی ترقی اور کمال کے لیے بھی کام کرتی ہے اور انسان کی مادی ضروریات پوری کر کے اس کی اس مادی زندگی کی بقا کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ امت وسط ہے۔ فکر و شعور کے درمیان میں بھی یہ موجودہ ذخیرہ علم پر کانیا اور منجمد ہو کر نہیں بیٹھ جاتی اور نہ علم و معرفت اور تجربہ و تحقیق کے دروازے بند کر دیتی ہے، بلکہ وہ ہر سوچے سمجھے بغیر ہر نعرہ باز کے پیچھے بھی نہیں لگ جاتی، بلکہ وہ اپنے نظریات، اصول اور نظام فکر و عمل کی محافظ بن جاتی ہے اور انہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتی ہے، لیکن پوری انسانیت کے افکار و تجربات پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کے مستقبل کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ سچائی مومن کا سامان گم گشتہ ہے۔ یہاں اسے مل گیا تو وہ اسے اٹھا لے گا، لیکن ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ وہ نظم و ضبط میں بھی امت وسط ہے۔ وہ کارگاہ حیات میں انسان کو اس قدر آزاد بھی نہیں چھوڑتی بلکہ اس پر ضمیر و شعور کے سوا کوئی خارجی چیک نہ ہو۔ اس طرح وہ اسے پوری طرح خوش قانونی جکڑ بندی اور جبری اصلاح کے اصولوں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ وہ یک طرفہ رشد و اصلاح کے ذریعے ضمیر و شعور کو اجاگر کرتی ہے اور معاشرے میں نیکی کا شعور پیدا کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سے قانونی نظام اور تعزیری تہذیب کے ذریعے سے بھی استعمال میں لاتی ہے اور معاشرے کو منظم کرتی ہے، بلکہ رشد و ہدایت اور قانون و تعظیم کے درمیان ایک حسین امتزاج کی قائل ہے۔ یہ امت وسط ہے۔ روابط و تعلقات میں بھی امت وسط ہے۔ وہ فرد کی ذاتی وجود کو بھی ایک حقیقت تصور کرتی ہے، اس لیے اسے بالکل یہ نظر انداز نہیں کرتی کہ فرد کی شخصیت کو جماعت یا ریاست کی شخصیت میں بالکل گم کر دیا جائے، نہ ہی اس کو اس اقدار آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ وہ یک لخت خود سر ہو جائے اور اس کے سامنے اپنی ذات کے سوا کچھ نہ کرے۔ وہ فرد کی ان ذاتی رجحانات اور ذاتی قوتوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں حرکت اور فعالیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کر ایسی پابندیاں عائد کرتی ہے جو غلو اور افراط و تفرید کو منضبط کر دے۔ عام طور پر ویسے سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جس سے جذبہ خدمت خلق پیدا ہو، لیکن اس کے بعد ایسی قانونی تدابیر بھی اختیار کرتی ہے جس کے ذریعے فرد جماعت کو خادم ہو اور ریاست اور جماعت فرد کی کفیل ہو، اور امت وسط یہ کام بڑی ہم آہنگی سے انتہائی مناسب طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ یہ تھا وہ مقام جو کبھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا تھا۔ کیا وہ اسے آج دوبارہ نہیں حاصل کر سکتی؟ یقیناً وہ اسے دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس امت نے اس نظام زندگی کو ترک کر دیا ہے جسے اللہ نے اس کے لیے پسند کیا تھا، اس کی بجائے اس نے دوسری نظام حیات کو اپنا لیا ہے جنہیں اللہ نے ان کے لیے پسند نہیں کیا تھا۔ اس امت نے کچھ دوسرے رنگ ڈھنگ اختیار کر لی ہیں، یعنی ان میں سے ایک صبغت اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ امت خالص اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی۔ یہ ہے امت اور یہ ہے اس کا مشن اور یہ ہے اس کا رول۔ اس لائق ہے کہ ذمہ داریاں اٹھائے اور اس راہ میں قربانی دے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ پہلے جس قبلہ کی طرف تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اس آیت سے وہ منصوبہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نوخیز جماعت کی دینی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ جماعت اسلامی نظریہ کے وارث امین ہوں، خلافت فی الارض کا منصب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ امت خالصتاً اس نظریہ حیات کے لیے کام کرے اور وہ اپنے دل و دماغ کو تمام جاہلی تصورات کے اثر سے پاک کر دے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے معاملے میں نظریاتی رجحان کے علاوہ کچھ اور رجحانات بھی تھے۔ قریش مکہ کے مور سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالص اسلامی نظریہ حیات کے ہاں خالص نہ رہا تھا، اس میں مختلف اقسام کی شرک داخل ہو چکی تھی اور قومی عصبیت بھی ان کا دین کا حصہ بن گئی تھی۔ اس وقت بیت اللہ صرف عربوں کا ایک مقدس مقام تصور ہوتا تھا اور اللہ کی رضا اس میں تھی کہ وہ عربوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کا مقدس مقام ہو اور اللہ کی نسبت کے سوا اس کی طرف کوئی اور نسبت نہ ہو، اور یہ مقام صرف ربانی شعار ہو اور کوئی اور نسبت اس سے منسلک نہ ہو۔ یہ ایک نہایت لطیف اور دقیق نقطہ ہے۔ اسلام کا نظریہ حیات واحد لا شریک ہے، اور جب وہ کسی دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر اس دل میں کسی اور شریک کو برداشت نہیں کرتا اور وہ اپنے شعور اور اپنی خصوصیات کے سوا تمام دوسرے شعارات و خصوصیات کو ختم کر دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں طمانینت قلب کا جام انڈیل دیتا ہے اور اس کی بے اطمینانی دور ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں رضا الہی کا پختہ شعور اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ قبلہ کے معاملے میں رسول خدا کی خواہش پوری کر دی گئی۔
طویل قبلہ کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کو یہودیوں کی فتنہ انگیزی سے بھی باخبر کر دیا جاتا ہے، اور اس عوامل اور محرکات سے بھی پردہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ جو اس فتنہ انگیزی اور مسلسل سازشوں کے پس منظر میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس انداز میں کہ تحریک اسلامی کو اس عظیم جدوجہد کا صحیح علم ہو جائے۔ جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔